أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل اس چیز پر جو نازل کی گئی الیکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے کتابیں، مراد اس سے کیا ہے؟ کتابیں ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں. آج اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہے اور پہلا مہینہ سال نو کا شروع ہو رہا ہے. یعنی جیسے دوسرے مہینوں میں جنوری سے وہ مہینے شروع ہوتے ہیں، اور اسی طرح اسلامی مہینوں میں محرم سے یہ نیا سال شروع ہوتا ہے. اسلام کی پہلی تاریخ میں یعنی سال کی پہلی تاریخ میں خلیفہ ثانی جانثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. تو گویا کہ اسلام کا جو سال شروع ہوتا ہے شروع ہی شہادت سے ہوتا ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور توحید کی طرف بلایا، تو وہ لوگ جو بت پرست تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، ستارہ پرست تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا سب غلط تھے اور آپ ٹھیک ہو گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی بجائے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی. تو ان حالات میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا کہ ہمارا مرنا اور جینا آپ پر قربان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ان لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے پیغمبر جو آپ پر میں نازل کرتا ہوں، جو نازل کیا جاتا ہے اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، پہلے لوگ گزرے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں بھی برحق تھیں، وہ پیغمبر بھی برحق تھے، ان کی طرف جو اللہ کے پیغامات آئے وہ پیغامات بھی برحق تھے اور سچے تھے. جب اب انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے، ظاہر باپ دادا سب پہلے بتوں کے پجاری تھے، تو یکدم ان چیزوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے فوراً آپ کی بات کو ایکسپٹ کیا اور قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ میں آپ مانتا ہوں، بلکہ آپ کو ماننے پر، ایمان لانے پر جو جتنی تکالیف آئی ان سب کو خندہ پیشانی کے ساتھ تسلیم کیا۔ جب ان تمام چیزوں کو تسلیم کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، پھر رب العالمین کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر کے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جب آپ پر ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا تو نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے لگا ہوں، اور مکہ والے بیت اللہ میں تو نماز پڑھنے نہیں دیتے، اس لیے یہاں گھر میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے میرے محبوب پیغمبر، عمر ایمان لائے اور آپ چھپ کے نماز پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں آپ کا سیکیورٹی گارڈ بن کے چلتا ہوں، ایمان والوں سے کہہ دو وہ سارے کے سارے اور آپ بھی آج بیت اللہ میں نماز پڑھے، میں آپ کا پہرے دار ہوں گا۔ تو عمر فاروق ساتھ چلتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جب ایمان لاتے ہیں تو اعلان کرتے، علل اعلان ایمان لاتے ہیں کہ آج عمر ایمان لے آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، یہ پہرا دیتے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کو لقب دیتے ہیں عمر تم فاروق ہو، تم کیا ہو؟ فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے فاروق کا، وہ اس وقت ملا تھا۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کے قدموں میں، آپ کے قدموں میں آپ ہمیشہ کے لیے بسیرا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ابو بکر ہے اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا کہ زلزلہ آتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اے زمین تو کیوں ہل رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے، اور میرے بائیں طرف شہید ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار ایسے واقعات ہیں، تقریباً 17 جگہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 17 جگہ ایسی ہے کہ جہاں عمر کی رائے ہوتی تھی، اللہ ان کو اس رائے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ جو پردہ ہے، جب عورتیں جو ہیں، مسلمان عورتیں جو ہیں، عورتوں کے لیے جو پردے کا حکم نازل ہوا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے، حضرت عمر فاروق کی رائے تھی یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، اللہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ پاک نبی کو ناپاک بیوی دے؟ تو اللہ نے عمر فاروق کی رائے کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اسی طرح اذان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب آتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آتا ہے، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، اور پھر وہیں سے اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے قیدیوں کے لیے جیلیں بنائی، پولیس کا نظام قائم کیا اور ڈاک کا نظام قائم کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدل کا نظام قائم کیا، عدالتیں قائم کی۔ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا ٹائٹل جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے کہ سارے صحابہ وہ مرید نبی ہیں اور عمر مراد نبی ہیں، سارے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعویٰ دیتے ہیں تو وہ ایمان لاتے ہیں، اور عمر وہ صحابی ہیں جو خود نبی ان کو مانگتے ہیں، اس لیے کہا ہے کہ مراد نبی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں،
بہت سارے واقعات ہیں. سادگی کا یہ عالم ہے کہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک تقریباً 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. ایسے کپڑے پہنتے ہیں اور ایسے عدالتیں ایسے قائم کرتے ہیں، انصاف ایسا قائم کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ ہے، جاتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جگہ خالی کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے میرے مد مقابل کے ساتھ پہلی ناانصافی کی ہے کہ میرے لیے جگہ چھوڑ دی ہے. اور پھر یہ بات کہہ کر پھر اپنے مد مقابل کے ساتھ برابر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آج ہمیں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کی باتیں تھیں، ان کے جو انہوں نے ہمیں طرز حکمرانی دی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت تھی. اور جو سب سے پہلے با جماعت تراویح نماز شروع کی ہے 20 تراویح، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی ہے. لہٰذا آج ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.